ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعما ولا عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین. درود بھیجے بلکہ محمد وعلى. کامیاب ہے ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. چودہ سو 46 ہجری عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس آپ حضرات امام بارگاہ آل محمد میں سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم کا ارشاد مقدس کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے ابراہیم و آل ابراہیم کو چنا، اور ہم نے عمران اور آل عمران کو چنا اس پورے عالمین میں. توجہ ہے دوستو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب دو جہاں نے حضرت انسان کی ہدایت کا مکمل ایک اہتمام کیا، چونکہ انسان کی کیفیات کے بارے میں اور انسانوں پر اور انسانیت پر پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں بہت گفتگو فرمائی. ہدایت کی یوں ضرورت ٹھہری کہ قرآن نے ایک منزل پہ یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. کہ اے انسانوں، اس طرح تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا، یعنی کچھ نہیں جانتے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. سماعت تو ہم نے تمہیں دی ہے، دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، سننے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے ہیں. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. بس ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کی بارگاہ میں شکرانے کو پیش کرو.
چونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا. اور میں نے اس ممبر سے بھی اس آیت کی تکرار بہت سے ایسے مقامات آئے جو اس ممبر سے، اس امام باڑے سے کی کہ رب دو جہاں کا ارشاد مقدس کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کا مٹی سے اٹھایا ہے، پھر تمہیں نطفہ بنا کے میں رحم مادر میں رکھا، اس نطفے کو علقہ جمع ہوا خون بنایا ہے، اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے میں ہم نے ہڈیاں اگائی ہیں. فَكَسَوْنَا عِظَامًا لَحْمًا، اور جب ہڈیاں اگا لیں تو ان ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور جب یہ تمام امور انجام پا گئے تو ہم نے اسے مخلوق بنا دیا. کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو اس انداز سے خلق کرتا ہے، کتنا بابرکت. دیکھو یہ قرآن ہے. مجھ سے میرے پیج پہ ایک سوال آیا تھا کل کی مجلس سے متعلق، تو میری ٹیم نے مجھے بتایا. تو ایک بات جس بھائی نے، جس بچے نے، جس جوان نے سوال کیا ہے، اگر وہ یہاں موجود ہے تو ایک بات تو یاد رکھیے کہ نبی آخر الزمان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ میرا بھائی یہاں موجود ہے جس نے سوال کیا تھا. نبی آخر الزمان کا ایک فرمان مقدس ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے 70 ظاہر ہے، 70 باطن ہے، اور یہ فرمان 70,000 تک جاتا ہے. اتنا عمیق اور اتنا گہرا ہے یہ قرآن. اتنی بات کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اعراب بھی گنے ہوئے ہیں، اس کے نقطے بھی گنے ہوئے ہیں، اس کے حرف بھی گنے ہوئے ہیں، اس کی آیتیں بھی گنی ہوئی ہیں، اس کے الفاظ بھی گنے ہوئے ہیں. لیکن اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محیط ہو جانا ہے. زمان و مکان پہ اس قرآن کو چھا جانا ہے. غور کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے بڑا معجزہ قرآن کا اور کیا ہوگا کہ کل کا قرآن پڑھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ بات اس کی ہو رہی ہے، آج کا پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اس سے مخاطب ہے. آنے والے زمانے والا جب اس کی تلاوت کرے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے. تو قرآن ہر زمانے کے قالب میں ڈھل جاتا ہے نا، ہر زمانے کے اعتبار پہ، کیونکہ زمین و زمان پہ قرآن محیط ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے کہ کل پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا سمجھتا ہے اس کی بات کر رہا ہے، آج والا اس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک. اب جیسے ایک مثال دوں قرآن کریم میں پروردگار عالم، توجہ ہے سب کی؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ایک منزل پہ کہ وما محمد الا رسول. آیت آپ کی شاید سنی ہوئی ہے یقیناً نا، یہ ٹکڑا تو ہر کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میرا نبی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا احسنتم رسول ہے. اگلا ٹکڑا انقلبتم علی عقا، اس کو غور کرنا، دقت سے سننا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی عقابکم. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میرا محمد قتل ہو جائے یا دنیا سے رخصت ہو جائے تو تم سب کے سب اپنی ایڑیوں پہ گھوم کے پچھلے دین کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے. یہ تم سے مراد کون ہے؟ وہ مخاطب اول ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ مخاطب اول، لیکن آیت تو آج بھی موجود ہے. غور کریں. اسی طرح قرآن کریم اب جیسے سورہ والفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم.
اب اس 10 راتوں کی مختلف تفاسیر بیان کی گئی. تو اسی طرح قرآن کریم کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن. اب کل جو بات ہوئی کہ رب نے فرمایا ہنسو کم رو زیادہ ہے، تو اس کے پیچھے بھی یاد رکھنا کا ہم نے کانٹیکس دیکھے تو پتہ چلا وہ تو بات ہو رہی ہے ان کی جنہوں نے رسول کو چھوڑا، ان کو پروردگار کہہ رہا ہے، تو وہ ہے مخاطب اول. لیکن آیت تو آج بھی موجود ہے، اور قرآن میں اگر دیکھیں تو گریہ انبیاء کا کس لیے ہے؟ جناب یعقوب کا گریہ مشہور ہے. کہیں ہمیں نبی تقرب الہی کے لیے افراد گریہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور یوں ہی زیادہ کثرت سے ہنسنا، احادیث دیکھو مطالعہ کرو، کثرت سے ہنسنا مردہ دل ہونے کی دلیل ہے. دلوں کا مردہ ہونا، جو زیادہ ہنس رہا ہے، زیادہ قہقہے لگا رہا ہے، احادیث میں موجود ہے یہ بات کہ اس کا قلب مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے. رونا، گریہ کرنا، اب اس میں جہاں کئی اسباب موجود ہیں، کئی اسباب، بعض تقرب الہی کے لیے گریہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. جناب یعقوب کا گریہ قرآن میں موجود ہے. قربت الہی ملے، دعاؤں کا مستجاب ہونا، آنکھوں سے آنسو گڑ گڑا کے اس کے دربار میں مانگنا، تو یہ گریہ کرنا. جس طرح کئی اسباب موجود ہیں، ان اسباب میں ایک سبب غم حسین بھی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو بس ایک کانٹیکس میں بات کو نہ دیکھیں، اس کے کئی اور پہلو ہیں. علمی رویہ کیا ہے کہ اگر ایک بات موجود ہے، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے ان 10 راتوں کو جو سورہ والفجر میں بیان کی گئی، تو کسی نے ان 10 راتوں کو ایام حج کی راتیں لیا. ٹھیک، کسی نے کہا کہ بھائی اس سے مراد محرم کے پہلے عشرے کی 10 راتیں. تو مختلف کیوں؟ قرآن کے 70 ظاہر اور 70 سن رہے ہیں سارے، 70 ظاہر اور 70 باطن. بہرا بات واضح ہو گئی، سب پر ہو گئی. تو پروردگار عالم نے حضرت انسان پہ، اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف متصل ہو رہا ہوں. حضرت انسان کے لیے پروردگار عالم نے ایک پوری انسان کو خلق کیسے کیا، تخلیق کیسے ہوئی، اور انسان اس دنیا میں آ گیا، اور پھر کسی مقام پہ کہنے لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. کہ تمہارے لیے اللہ نے ہر شے کو نعمت بنایا ہے. کتنا کریم ہے رب. غور کر رہے ہیں؟ آج تھوڑا سا بات مختلف انداز پہ چلی گئی ہے. کتنا کریم ہے پروردگار کہ ہر شے کو نعمت قرار دے رہا ہے. بندے میں اور رب میں بندہ ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہو جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ آئیے گا. بندے کی کیفیت یہ ہے کہ ناراض ہو گیا تو منانا مشکل ہے. مان کے نہیں دے رہا. اور اپنے رب کو پہچانو. راضی ہونے پہ آئے تو آنسو کے قطرے پہ راضی ہو جائے. جو محسوس کرے گا آج بولے گا وہی. راضی ہونے پہ آئے تو شکر کے ایک سجدے پہ راضی ہو جائے. یہ ہے تمہارا پروردگار. بندہ ہے، دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے. 2:30 بجے رات میں جاؤ گے، نوک کرو گے، نکال دے گا کہ یہ وقت نہیں مدد مانگنے کا. صبح آنا، پھر دیکھوں گا، امداد کر دوں گا، لیکن میری نیند کو خراب نہ کرو. یہ ہے بندے کی کیفیت. اور کیوں نہیں اس کے دربار میں جاتے جس کے لیے یہ آواز دی گئی کہ الہی بابوں کا مفتوحا للسائلین. ہے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور یہ تو طے ہے نا کہ معصوم کا فرمان ہے. جب میرے اور آپ کے چھٹے امام حضرت مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام 7ویں امام کا مولود ہو گیا. کم سن ہے مولا. میرے 7ویں امام کم سن ہے. گہوارے میں ایک شخص آ گیا چھٹے امام کے پاس. کا تعارف فرمائیے یہ کون ہے. اب اولاد ہو کسی کے ہاں وہ کیسے تعارف کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے. یہی ہے تعارف کا انداز. نہیں ہے جو نہیں بول رہا ان کیا مختلف ہوگا یقیناً.
یہی ہے نا تعارف کا انداز کہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اب سنیے، چھٹے امام کے دربار میں ایک شخص آیا اور ساتویں امام گہوارے میں کہنے لگا کہ کون ہے؟ تب امام کے تعارف کا انداز دیکھیے، میرے معصوم فرماتے ہیں یا صاحب زمان، اور عالم اسلام کے علماء نے لکھا ہے، میرے امام فرماتے ہیں ہوا، دو فقرے ہیں، ہوا امام من ائمۃ المسلمین، غریب ادارہ سلامت رکھے آپ سب کو، مولا امام حسین ہم سب سے راضی رہے۔ ہاں ہوا پہلا فقرہ، عالم اسلام کے علماء نے لکھا، پہلا فقرہ امام صادق کیا فرمانا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہوا امام من ائمۃ المسلمین۔ اب ترجمہ میں کر دیتا ہوں، ویسے تو آسان سی عبارت ہے، کہا یہ امام ہے مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ شیعوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، بولنا جس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ کہا ہوا امام من ائمۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، تو ہمیں مسلمانوں کے اماموں کی فہرست مل گئی۔ بات پہنچ رہی ہے، مسلمانوں کے اماموں کی فہرست مل گئی، تو جس فہرست میں موسیٰ بن جعفر ہو وہی درست فہرست امامت ہے۔ یا صاحب زمان، پہنچ رہے، غریب ادارہ سلامت رکھے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ دوسرا فقرہ، کون ہے یہ تعارف کرائے؟ تو امام نے فرمایا ہوا باب من ابواب اللہ، یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگلا فرمان مقدس میرے سردار مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا فرمان مقدس ہے۔ امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ ہوا باب من ابواب اللہ، یہ اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یاد رکھنا، دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ یہاں والے دوست ہیں سارے ساتھ، بات پہنچ رہی ہے، غریب ادارہ سلامت رکھے۔ ہاں کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اب مجھے جانا ہے بھائی اریب کے گھر، میں پہنچ گیا دوپہر میں، اب یہ ہے اریب کا دروازہ، میں اس دروازے پہ دوپہر 2 بجے سے دستک دے رہا ہوں، اس دروازے پہ، یہ اریب کا دروازہ، دستک دے رہا ہوں، دیے جا رہا ہوں، اریب نہیں آ رہے باہر۔ کچھ دیر گزری، ساعت گزر گئی، اب اچانک سے دروازہ کھلا اور اریب باہر آئے۔ میں نے کہا ارے اریب حاجی صاحب، میں تو آپ کے دروازے پہ، میں تو کب سے دستک دے رہا ہوں اس دروازے پہ۔ تو اریب کیا کہیں گے؟ قبلہ یہ میرا دروازہ نہیں ہے، یہ میرا دروازہ نہیں پہنچے، ابھی سارے دوست نہیں پہنچے، یعنی یہ میرا دروازہ نہیں، میرا دروازہ تو یہ ہے، آپ کو مجھ سے ملنے آنا ہے تو میرے ہی دروازے پہ دستک دینی ہے۔ کیا صاحب الزمان، پہنچ گئے؟ تو داہنے بائیں دروازوں پہ دستک نہیں چلے گی، جو اللہ کے دروازے ہیں ان پہ دستک دینی ہوگی۔ باب من ابواب اللہ، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، کتنا قیمتی گھرانہ کہ حدیث قصہ میں رب نے تعارف کرایا، آپ سب سنتے رہتے ہیں حدیث قصہ، کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں سنو، اے آسمانوں میں رہنے والوں سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، میں نے نہیں لگایا آسمان کا شامیانہ مگر ان 5 کی محبت میں، میں نے نہیں چلائیں سمندروں میں کشتیاں مگر ان 5 کی محبت میں، میں نے نہیں بچھایا زمین کا فرش مگر ان 5 کی محبت میں، میں نے نہیں ٹمٹمائی چاند ستاروں کی روشنیاں مگر ان 5 کی محبت میں۔ توجہ ہے دوستوں کی، زمین کا فرش بچھایا گیا ان کی محبت میں،
آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ان کی محبت میں، یہ سورج چاند کی روشنیاں ٹمٹمائی گئی ان کی محبت میں. ابھی بھی نہیں پہنچے ساتھ. یہ فرش بچھائے مجلس کا، جب مجلس مکمل ہوگی فرش اٹھا لیا جائے گا، مائک بند ہو جائے گا، لائٹس آف ہو جائیں گی، آپ جو احباب مجمع تشریف فرمائے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائے گا، ہے نا؟ کب ہوگا یہ سب کا؟ جب مجلس مکمل ہو جائے گی. یہ سب کب ہوگا؟ جب مجلس مکمل ہو جائے گی. اب رب فرمایا میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے 5 کی محبت میں، آسمان کا شامیانہ لگایا ہے 5 کی محبت میں، یہ روشنیاں ٹمٹمائی ہے 5 کی محبت میں. اب ظاہراً تو 5 دنیا سے رخصت ہو گئے، زمین کا فرش آج بھی باقی ہے، آسمان کا شامیانہ آج بھی باقی ہے، چاند تاروں کی روشنیاں آج بھی باقی ہے. تو ماننا پڑا گا ان 5 جیسا کوئی یہاں آج بھی موجود ہے. ان 5 جیسا آج بھی موجود ہے. غور کر رہے ہیں عزیزوں؟ یاد رکھیے یہ حدیث قصہ ہے. جب کوئی مشکل ہو گھر والے ہی بیٹھ کے اس حدیث کی تلاوت کر لیں، احباب بیٹھے اس حدیث کی تلاوت کر لیں، نتیجہ کیا ہوگا اس کی برکت دیکھیں گے کہ کس طرح اس ذکر کی برکت آپ کے پورے گھر کو اپنے حصار رحمت میں لے لیتی ہے. یاد رکھیے. بات آ گئی حدیث قصہ تک تو ایک جملہ اور کہہ دوں میں کہ یہ جملہ چولی میں کل میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اپنی ہی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ فلاں زیارت پڑھ لو، بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں حدیث قصہ پڑھ لو، یہ کام کر لو. اب یہ سوال تمہارا بنتا ہی نہیں ہوگا کیا اس کے پڑھنے سے؟ کم سے کم شیعوں کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا. ساتھ دے رہے ہو میرا؟ کہوں اگلی بات ہے، جو شیعہ ہیں جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ صاحب اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا. زیارت آل یاسین پڑھ لو، زیارت وارثہ پڑھ لو، قبلہ ہوگا کیا؟ اچھا جن دوستوں کو عربی نہیں آتی تو وہ انشاءاللہ اردو ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ ثواب ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ وہ جو اردو پڑھ رہے ہیں وہ معصوم کے فقرے نہیں ہیں، انشاءاللہ ثواب ہوگا. لیکن ایک اور بات کہوں انورٹڈ کاماز میں جوانوں کے لیے، انگریزی زبان یا دوسری کوئی زبان سیکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کرتے ہو، ہاں تھوڑی سی سعی، تھوڑی سی کوشش عربی پڑھنے کے لیے بھی کر لو. بہرحال تو یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہوگا کیا. اب میں مثال دوں اگر تو بات پہنچا پایا، مثال دے دیتا ہوں. بھائی مجھے یہ بتاؤ، علی و حسن و حسین کی محبت آپ کو مل گئی ہے، خوب آپ کے دلوں میں آ گیا، اس محبت سے کیا ہوا؟ آپ کے گھر میں دولت کے گھن برسنے لگے. بولو بھائی، علی کی محبت، حسن و حسین کی محبت آپ کو مل گئی، اس محبت سے آپ کو کیا ملا؟ دولت کے گھن برسنے لگے؟ نہیں نا. ارے تمہیں تو ناز ہونا چاہیے، تمہیں وہ دولت ملی ہے جو مصطفیٰ کی دولت ہے. تمہیں تو وہ دولت ملی ہے جو مصطفیٰ کی دولت ہے. یاد رکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بہت قیمتی ہے. یہ جو ہمارے قلب و روح مسرور ہوتے ہیں نا آل محمد کا ذکر سن کر، امیر المومنین کا ذکر سن کے ہمارے دل شاد ہوتے ہیں، حسن و حسین کا ذکر سن کے، آل رسول کا ذکر سن کے ہمارے دل شاد ہوتے ہیں. دراصل یہ ہماری روحوں پر لطف رسول خدا ہے. یہ محبوب خدا کا لطف ہے ہماری روحوں پر.
اس سے بڑی دولت میسر نہیں ہو سکتی کہ علی و آل علی کی محبت ہماری قلب و روح میں آ جائے. بس اس اصول کو ذہن میں رکھیں. میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہمیں وہاں رکھو جہاں قرآن نے رکھا ہے. ہمیں وہاں رکھو جہاں قرآن. انشاءاللہ گفتگو رہے گی اس اشرے میں ذکر میں. ہمیں وہاں رکھو جہاں قرآن نے رکھا ہے. عزیزوں یاد رکھیے کہ آج محرم کی 2 تاریخ میں ہم وارد ہو گئے. دوسری محرم آج غریب زہرا کا قافلہ دو محرم ہے کربلا وارد ہوا ہے. عزیزوں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ایک روز تھا کہ نبی کی آغوش میں نبی کے دونوں نواسے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی آخر زمان نے اپنے بڑے نواسے کے لبوں پہ بوسہ دیا اور غریب زہرا کے گلے پہ بوسہ دیا. جس کو سمجھ میں آئے رونے میں بخل نہ کرنا. اب عبداللہ نے دیکھا اماں کے پاس آئے, فرمانے لگے اماں بھیا کے لبوں پہ بوسہ نانا نے دیا, ہمارے گلے پہ بوسہ. بی بی نے چادر کو سنبھال لیا, آئیں بابا کو سلام کیا, کہا بابا حسن کے لبوں پہ بوسہ, حسین کے گلے پہ بوسہ. نبی نے بیٹی کا سوال سنا, آواز دی کوئی علی کو بلا لاؤ. امیر المؤمنین آ گئے, یا علی میری بیٹی کے ہاتھ کو تھام لو. مولا نے شہزادی کے ہاتھ کو تھام لیا. کہا بابا حسن کے لبوں پہ بوسہ, حسین کے گلے پہ بوسہ. کہا سنو میری بیٹی, حسن کے لبوں پہ اس لیے بوسہ دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو امت زہر سے شہید کرے گی. خدا آپ کی ہائے پر رحمت نازل فرمائے. اور حسین کے گلے پہ بوسہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کا بیٹا کربلا کے بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے. اللہ تاریخ کہتی ہے, بی بی نے پوچھا بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہ میری بیٹی. اچھا بابا علی تو ہوں گے؟ کہا نہ میری بیٹی. بابا میں تو ہوں گی؟ کہا نہیں میری بیٹی. بابا حسن تو ہوگا نا؟ کہا نہیں میری بیٹی. اب اگلا سوال بڑا عجیب تھا, بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے غریب پہ روئے گا کون؟ نبی نے فرمایا سیدہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے ضعیف تیرے بزرگوں پہ روئیں گے, جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے, جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے, جس کی پردے دار تیری مستورات پہ گریہ کریں گے. اللہ داروں غریب زہرا یہ گفتگو سن رہے تھے. ایک مرتبہ اٹھے, نانا کے پاس آئے, نانا میرے رونے والوں کو کیا دیجیے گا؟ نانا نے نواسے کو دیکھا, فرمایا اے میرے لال حسین میں شافع محشر ہوں, وعدہ کرتا ہوں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. حسین چلے بابا کے پاس آئے, بابا میرے رونے والوں کو کیا دیجیے گا؟ کہا میں حوض کوثر کا ساقی ہوں, وعدہ کرتا ہوں آپ کے رونے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا.
قدم آگے بڑھائے، بھیا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہ حسین میں جوانان جنت کا سردار ہوں، وعدہ کرتا ہوں تیرے رونے والوں کو جنت دوں گا۔ اب حسین چلے، اماں کے قریب آئے، نگاہوں کو جھکایا، اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ بی بی فرمانے لگی، او میرا غریب بیٹا، تیری ماں تیرے جنت پہ بیٹھ جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ محبوب خدا آپ سب سے، ہم سب سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے وہاں حسین کا قافلہ آمادہ سفر تھا۔ آج 2 محرم آ گئی، قافلہ غریب زہرا کربلا میں وارد ہو رہا ہے۔ عزاداروں جانتے ہو کربلا میں جب قافلہ وارد ہوا نا تو غریب زہرا نے وہاں کے رہنے والوں سے سوال کیا، سواری حسین کی رک گئی، رک گئی، اور جانتے ہو سواری رک گئی۔ غریب زہرا نے پوچھا بتلاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ خدا را بخل نہ کرنا، میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر۔ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس زمین کو غادریہ کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس زمین کو شط الفرات بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس زمین کو ماریہ کہتے ہیں۔ غریب زہرا نے پوچھا کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے والوں نے بتلایا اس زمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ عزاداروں ابھی مولا نے پھر سوال کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ مجمع کی پشت سے ایک ضعیف برآمد ہوا اور کہنے لگا اے حسین اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ وہ کربلا کا نام آیا، غریب زہرا نے اب آواز دی عباس سواریوں کو بٹھلا دو، حسین اپنی منزل تک آ پہنچے ہیں۔ عزاداروں ادھر سواریاں بیٹھی ہیں، بعض پڑھنے والے یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو ہی حسین کی بیٹی نے زمین پر قدم رکھا نا ایک ہوا چلی، حسین کی بیٹی کے سر پر خاک اتر گئی۔ علی کی بیٹی نے پوچھا بھیا یہ کیسی زمین ہے کہ بنت حسین کے مقدسی شہر کی خاک ماٹی میں سما گئی؟ حسین نے کہا یہ حسین کی وعدہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ حسین اپنی وعدہ گاہ تک پہنچ گئے۔ ہاں عزاداروں قافلے کے درمیان میں کسی نے روکا تھا، ایک جملہ سن لو بس، کسی نے روکا تھا۔ کس نے قافلے کو روکا تھا؟ نام ہے اس کا حر۔ غریب زہرا نے بس ایک جملہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر نے لجام چھوڑ دی، ایک مرتبہ سوچ پہ مجبور ہوا، فکر کرتا رہا۔ شب عاشور آئی نا تو حر اس رات بس فکر میں تھا، چھوٹی ہستی کا نام حر نہیں، فکر میں تھا۔ جانتے ہو پہنچا کس طرح؟ ہاتھوں کو پس گردن بندھوایا، زرا الٹ دی، گھٹنوں پہ چلتا ہوا، بیٹا غلام بھائی حر کے ساتھ ساتھ تھے، نگاہوں کو جھکا کے چلنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ ادھر حر نے اپنے بیٹے غلام بھائی کے ساتھ چلنا شروع کیا، ادھر غریب زہرا نے آواز دی عباس اکبر حبیب آؤ ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ عزاداروں حر کے بیٹے نے، بعض بیان کرتے ہیں وائزین کہ حر نے آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، حر کے بیٹے نے کسی کو آتے دیکھا تکبیر کی صدا بلند کی، حر تاپ کے رہ گیا کہ آپ بتلا تو صحیح کون آ رہا ہے؟ کہنے لگا بابا حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ حر کے بیٹے نے 2 بار تکبیریں کہی، حر نے کہا جلدی بتلا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا بابا علی اکبر آ رہا ہے۔ حر کے بیٹے نے 3 تکبیریں بلند کی، حر نے کہا بتا تو صحیح کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا بابا عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے تکبیریں پہ تکبیریں کہے، حر کہنے لگا بتا کوئی منظر ہے؟ کہا آقا امیر حسین آ رہے ہیں۔ حر نے حسین کی خوشبو محسوس کی، قدمی پہ بیٹھ گئے، کہنے لگا مولا معافی ممکن ہے۔ حر کو حسین نے اٹھایا، سینے سے لگا دی، حر
لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع وظالم اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع وظالم اللهم لنا أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع وظالم وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون ماتم حسین.